سوری صاحب ہمارے ادارہ نور حق تشریف لائے ہیں، اور میں نے ہی کل گورنر صاحب کو فون بھی کیا تھا کہ گزشتہ دنوں میں جو معاملات ہوئے اس پہ بہتر یہی محسوس ہوا کہ غیر ضروری تکرار اور بحث اور اس طرح کی بات کہ جس کے نتیجے میں تضادات پیدا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ گورنر صاحب تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ چائے پئیں اور بیٹھ کر ہم تبادلہ خیال کریں، اور عمومی طور پر جو اس وقت چیلنجز موجود ہیں اس شہر کو اور اس پورے صوبے کو اور ملک کو، اس کو فوکس کریں بجائے اس کے کہ ہم کسی چھوٹی چیزوں کے اوپر الجھیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں گورنر صاحب کا، کامران ٹیسوری صاحب کا، کہ جنہوں نے میری دعوت پر فوری طور پر یہ کہا کہ میں کل ہی آ جاؤں گا، تشریف بھی لائے اور بہت اچھے ماحول میں ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ صرف یہ بات ضروری ہے کہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس گراؤنڈ کا وہ مسئلہ ہے، جیفکو گراؤنڈ، اس پر ایک غلط فہمی سی موجود تھی اس کے اسٹیٹس کے بارے میں، اور گورنر صاحب کا انٹینشن جو انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ میں تو اس کو جس طرح دیگر پارک کی ڈیولپمنٹ میں ایک کردار انہوں نے کہا کہ ہم ادا کر رہے ہیں اور افتتاح بھی کیے ہیں بہت سارے، تو ہم اس کو ایک پارک سمجھ کے کہ وہ ڈیولپ ہوگا افتتاح کیا، اور لیکن وہ اس جیفکو وہ گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے وہ کنکریٹ بیچنگ پلانٹ بھی چل رہا تھا، اور اس پر بڑی تحریک جماعت اسلامی نے چلائی تھی۔ انتخاب تو بعد میں ہوا ہے، اور چونکہ اب ڈی ایم سیز کے ختم ہونے کے بعد ٹاؤنز آ گئے ہیں، تو اب یہ تمام جو اس طرح کے گراؤنڈ اور پارکس ہیں وہ ٹاؤن کے تحت ہیں۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ ٹاؤن کے ماتحت ایک چیز ہے، اس کو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ گورنر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ عوام کے لیے ایک پارک بننا چاہیے۔ تو بہرحال آج ہم نے جب کاغذات بھی دیکھے ہیں، پچھلا اسٹیٹس بھی دیکھا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوا ہے، اور انٹینشن جو ہے وہ ان کی بھی یہ تھی کہ عوام کے لیے ایک چیز ہو۔ وہاں جو صورتحال ان کے آنے سے پیدا ہوئی، اور وہاں جو مقامی لوگ تھے، چونکہ وہ طویل عرصے سے اس پورے اس پارک کو یا گراؤنڈ کو خالی کرانے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے رہے، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی بہت بیمار ہوئے، بزرگ بھی، بچے بھی۔ ان کا ظاہر ہے کہ جب وہ اس کے ذرات جاتے تھے بیچنگ پلانٹ کے تو بیماریاں پھیل رہی تھیں، تو اس پر بڑی سٹرگل کر کے کورٹ کے ذریعے جب یہ خالی ہوا تو وہ ایک غم و غصہ موجود تھا۔ اچھا، کسی کا بھی غم و غصہ میرے خیال ہے کراچی میں کامران ٹیسوری صاحب کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اچھے ہر جگہ ہر ایک سے ان کا ایکسس ہے، اچھی طرح بات کرتے ہیں، اختلاف تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے، اور اختلاف ہم بھی کرتے ہیں، کریں گے بھی، اس کا حق دیں گے انشاءاللہ آپ ہمیں، اور جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مہذب۔ لیکن وہاں جو نعرے بازی وغیرہ ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس پر مجھے افسوس بھی ہے، اور وہاں لوگوں کو بھی پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر لوگ وہ حالات ان کے ذہنوں میں شاید آ گئے کہ جس طرح ماضی میں چیزیں ہوتی رہیں، اور نارتھ نازآباد تو خاص طور پر اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے ایک بڑی جگہ کے بڑے پارکس جو ہیں وہ اس کے اوپر تعمیرات ہو گئیں، اور سپریم کورٹ میں ہم نے کیس کیا نعمت اللہ خان صاحب نے، اور بڑی پروسیڈنگز اس کی ہوتی رہیں، وہ تمام چیزوں پر سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آ گیا کہ ان سب کو خالی ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے وہ اینڈ یوزرز کو جب تک کمپنسیٹ نہ کریں آپ کیسے خالی کرائیں؟ تو ماضی کا وہ جو پورا ایک سینیریو تھا اس میں لوگوں میں ایک رد عمل تھا، جو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی رد عمل تہذیب سے خالی نہیں ہونا چاہیے، جس کے لیے ظاہر ہے میں افسوس بھی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہو یا عوام ہو، اس موقع پر پیشنس کو کبھی بھی انہیں لوز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ غصہ جو کہ غلط تھا، اس کا انداز غلط تھا، غصہ تو میرے خیال میں درست تھا لیکن انداز غلط تھا، تو وہ غصہ جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے نہیں تھا، اتنا مجھے معلوم ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے اور بھی چیزوں پر گفتگو کی ہے، شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سسٹم جو پورا کام کر رہا ہے یہاں پر، اس سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے، جس میں مجھے گورنر صاحب نے کہا کہ وہ خود بھی اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو قانون اور ضابطے کے مطابق ہو۔ جو ہم تو پہلے یہ چاہتے ہیں کہ منتخب نمائندوں اور بلدیاتی اداروں کے اختیارات میں اضافہ ہو، ٹرانزیشن پیریڈ ختم ہو، اور میں چاہوں گا کہ گورنر صاحب یہ ٹرانزیشن پیریڈ کو حتمی طور پر ختم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں، اور خاص طور پر جو اتنے سارے محکمے پیرالل کام کر رہے ہیں جس سے کام ہی نہیں ہو پا رہا، کچرا اٹھانے کا الگ محکمہ، پانی کا الگ، سیوریج کا الگ، تو ان تمام اداروں کو اتنا ڈیوالو کیا جائے ان کے مطابق کہ یو سی چیئرمین اور ٹاؤن چیئرمین اور میئر چاہے جو بھی ہو،
اس کے درجہ بدرجہ ماتحت ہوں، وہ ہائر اور فائر اور مالیاتی اختیارات جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہو، تو اس سے آپ یہ مسئلے ریزالو ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں نے تذکرہ کیا ہے گورنر صاحب سے کہ مردم شماری میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا موقف یہ ہو کہ ہم نے اتنی مردم شماری بڑھا دی، لیکن ہمارا تو یہ موقف ہے کہ 1.5 کروڑ آبادی کراچی کی کم شو ہوئی ہے، اور اس کا اثر ہماری نمائندگی پر اور وسائل پر، ملازمتوں پہ، سب پہ پڑتا ہے، انفراسٹرکچر پہ پڑتا ہے۔ اب اگر ہماری آبادی 3.5 کروڑ جو کہ ہے، جس کا میں چیلنج کرتا ہوں، میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں، میرے پاس سرویز موجود ہیں، میرے پاس نادرا کا ڈیٹا کا تو سب کے سامنے موجود ہے، مستقل پتے کا، بجلی کے میٹر کا حساب موجود ہے، گیس کے میٹر کا حساب موجود ہے، رائس کنزمپشن موجود ہے، ویٹ کنزمپشن موجود ہے، اس سب کی موجودگی میں 3.5 کروڑ سے کم ہو ہی نہیں سکتی کراچی کی آبادی۔ لیکن 1.5 کروڑ آبادی کم ہو جائے، جس سے ہماری کم از کم 8 سے 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور ہماری کم از کم 15 سے 18 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کمپرومائز ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا امپیکٹس بنیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو بھی ہونی چاہیے، اور میں چاہوں گا کہ گورنر صاحب اس پر آگے کریں، اور ویسے تو مجموعی اس شہر کے جو حالات ہیں اس پر میں چاہتا ہوں کہ اس پر کام ہو۔ باقی میرا خیال ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنے کی گنجائش ہمیشہ موجود رہے گی، اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہمارا دوستی اور تعلق کا رشتہ بھی موجود رہے، اور اختلاف اس تہذیب کے دائرے کے اندر ہوتا رہے، تو یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں کامران ٹیسوری صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اور اچھے ماحول میں ہم نے گفتگو کی۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ نعیم صاحب اور ان کی پوری شورا اور ٹیم کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے کل مجھے ٹیلی فون کر کے اپنے اس ادارہ نور الحق میں آنے کی دعوت دی، جسے میں نے بخوشی قبول کیا تھا، اور میں یہاں آ بھی گیا، لیکن میرے ساتھ آدھا دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ میں نے ان سے فون پہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، میں نے کہا نہیں، میں پکوڑے اور سموسے کھاؤں گا۔ تو انہوں نے آدھا دھوکہ اس لیے کیا کہ سموسے تو کھلا دیے، پکوڑے نہیں تھے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کڑھائی پہ رکھنی پڑے گی۔ آئندہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی مہمان سے فرمائش پوچھیں تو وہ موجود ہونی چاہیے دونوں چیزیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک غلط فہمی اور آپس کی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ایک اس دن صورتحال پیدا ہوئی، اور جسے ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے بیچ میں ہمارے راجہ صاحب کے ہوتے ہوئے، مجھے یقین تھا کہ یہ لڑائی یا یہ ناراضگی طویل نہیں ہوگی، دوستوں نے اسے بالکل اچھے ایک انداز میں ہینڈل کیا، ٹیکل کیا، اور آج اسی لیے میں یہاں موجود ہوں۔ میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ حافظ صاحب نے تمام ہی بات آپ کے سامنے کر دی ہے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور کراچی پورے پاکستان کی معیشت کا ہب ہے، اور یہ شہر کراچی جو کہ پورے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے، آج وہ شہر اس پورے پاکستان کے شہروں سے بھی بدتر حالت میں ہے، اور پورا پاکستان اس بات پر خاموش ہے کہ اس شہر کی ترقی پچھلے 12 سالوں سے، اور یا کہیں تو کئی دہائیوں سے رکی ہوئی ہے۔ یہاں نہ اچھا تعلیمی نظام ہے، نہ صحت کی سہولیات موجود ہیں۔ یہاں پر روڈ اور راستے بھی کراچی کے رہنے والے لوگوں کے دل کی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس شہر میں سمندر ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے۔ جہاں تک بات حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مردم شماری کی تو آپ نے کہا کہ 1.5 کروڑ کم گنے گئے ہیں، تو آپ سوچئے کہ جب ہم اس پر کام کر رہے تھے تو اس وقت 2.5 کروڑ کم گنے جا رہے تھے۔ 1 کروڑ اور 60 لاکھ کی آبادی اس شہر کی دکھائی جا رہی تھی، جس پر میں نے بھی آواز اٹھائی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی اٹھائی، ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں نے بھی آواز اٹھائی، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پر بات کی، اور رات دن ایک کرنے کے بعد
کم از کم 1 کروڑ کے قریب آبادی کو بڑھوایا گیا، اور میں بھی حافظ صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے شہر کی آبادی، لیکن اگر ہم لوگ آپس میں نا اتفاقیوں، ناراضگیوں اور چھوٹی چھوٹی سیاسی یا اخلاقی لڑائیوں میں لگے رہیں گے تو پھر ہم یہ نہیں گنوا سکیں گے، اور وہ لوگ جو اس شہر، اس صوبے کو ایک سسٹم کے تحت نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ تو خوش ہوں گے کہ چلیں یہ لوگ اسی میں لگے رہے اور ہمارا سسٹم بھی چلتا رہے، اس شہر کی آبادی بھی کم رہے سوری، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور نہ انشاءاللہ ہونے دیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہے اور بٹھائے رکھے گا، اس صوبے کی، اس شہر کی ترقی کے لیے رات دن محنت کریں گے۔ آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا ایمان ہے۔ اور میں یہ بات آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سعودی عرب، UAE، چائنا اور ترکیہ کے ساتھ مذاکرات، بات چیت اور ایگریمنٹس اور MOU سائن ہو رہے ہیں، آنے والے چند مہینوں میں اس پاکستان میں تقریباً $25 بلین اور اس کا کم از کم 30% پیسہ اس شہر کراچی میں لگے گا، اور اس وجہ سے ہم اس شہر میں کوئی سیاسی نہ اتفاقی اور نہ کوئی ایسی چیز ہونے دیں گے جس سے اس شہر میں آنے والا انویسٹمنٹ رکے، اور نہ ہی کسی کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے بیانیے میں یہ بات شامل کرے کہ یہ شہر ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتا رہتا ہے، یہاں کے حالات خراب ہیں، لہٰذا یہ انویسٹمنٹ یہاں نہ کی جائے۔ تو آنے والے انویسٹر کو ایک خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل درست۔ اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی چلے گا۔ بحیثیت گورنر سندھ میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلوں، اور کہیں بھی نا اتفاقی ہو تو یہی عمل ہو جو اس بار ہوا ہے، کیونکہ جیسا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ مثبت اختلافات ہر ایک سیاسی جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی چلیں گے، لیکن اسے ہم ایسا رنگ کبھی نہیں دیں گے جس سے اس شہر کی امن، خوشحالی اور اس کے تعمیراتی پروگرامز میں کوئی فرق اور خلل آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم اسی طرح سے بیٹھ کر ٹیبل پر بات چیت کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے، مجھے یہاں ٹاؤن ناظم عاطف بھائی موجود ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ پارک بن رہا ہے اور بنے گا گراؤنڈ، اسے آپ کرکٹ گراؤنڈ بنائیں، اسے آپ پارک بنائیں، دونوں صورتوں میں نے ان کو یقین دلایا ہے، بلکہ ان کو کہا ہے کہ مجھے اگر اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کہیں فائنینشیل کی ضرورت ہے میں تیار ہوں، مجھے خوشی ہوگی، اور مجھے حافظ صاحب نے کہا بھی کہ جب یہ گراؤنڈ تیار ہو جائے گا تو وہ افتتاح کے لیے مجھے بلائیں گے، تو میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اور ہم ساتھ کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا افتتاح بھی کریں گے۔ اور جہاں تک بات کی حافظ صاحب نے سسٹم کی، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ابھی میں نے 2 دن پہلے بھی کہا ہے کہ سسٹم چل رہا تھا، سسٹم چل رہا ہے، لیکن ہم اسے چلنے نہیں دینا چاہتے، اور میں سمجھتا ہوں اس شہر کا اور اس صوبے کا اور اس پاکستان کا ہر فرد اب یہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم بند ہو اور شہر ترقی کرے، اور اس ترقی کی راہ میں کوئی بھی ہو، کوئی رکاوٹ بھی ہو، اسے ہم کچل کر رکھ دیں گے، آپس کے اتفاق سے، ہمانگی سے، اور لوگوں کو یہ میسج دے کر کہ جہاں شہریوں کی، شہر کی
صوبے کی اور پاکستان کی بات ہوگی وہاں ہم سب ایک ہیں. ذاتی اختلافات، عناد، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا، نیچا دکھانا، یہ سب چھوٹی اور سائڈ والی باتیں. ہمیں پاکستان کی ترقی، اس صوبے کی ترقی اور اس شہر کی ترقی عزیز ہے اور رہے گی. ہماری اس شہر اور اس ملک اور اس وطن کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمیں کم از کم ان قربانیوں کو ہی یاد کر کے سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر آج دن تک ہماری فورسز کی جو قربانیاں ہیں، اسے حاصل کرنے میں اور اسے دشمن سے بچانے میں جو آج تک جاری اور ساری ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں، تو ان فورسز کی قربانیوں کو بھی ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. اسٹریٹ کرائم اس شہر کا بہت بڑا ایشو ہے. آج سے 10 دن پہلے باپ بیٹے کو دن دہاڑے ان کی دکان پر قتل کر دیا گیا. میں ان کے گھر گیا تھا. میں نے ان کی فیملی سے آپ میڈیا کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اس کو فالو اپ کروں گا، اور 15 دن کا ٹائم دیا تھا ہمارے ایڈیشنل پولیس چیف کو. اور کل الحمدللہ وہ 1 ڈاکو یا 2 پکڑے گئے ہیں، 1 مقابلے میں مارا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے ایک عالم دین شیخ ضیاء الرحمان صاحب کا دن دہاڑے انہیں شہید کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کل میری کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے مختلف اداروں کے موجود کراچی میں سربراہان سے، پولیس چیف سے. انشاءاللہ آنے والے 10 دنوں میں ان کے بھی قاتلوں کو بے نقاب کر کے گرفتار کیا جائے گا. تو اسٹریٹ کرائم کنٹرول ہوگا، ہونا چاہیے، ہماری ڈیمانڈ ہے سب کی، اور اس پر ہم متفق ہیں. اسی طرح آج کراچی میں ہمارے پاس کامرس منسٹر، انڈسٹری منسٹر اعجاز گوہر صاحب آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری فائنینس منسٹر صاحبہ آ رہی ہیں، جنہیں گورنر ہاؤس میں مدعو کیا گیا ہے. تمام صنعت کاروں کو، اسٹیک ہولڈروں کو میں نے گورنر ہاؤس بلایا ہے تاکہ ان کے سامنے بٹھا کر ان کے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل تلاش کیا جائے اور حل کیے جائیں. اس سے پہلے ہم نے انرجی منسٹر کو بلایا تھا. آج انفارمیشن منسٹر بھی میرے پاس گورنر ہاؤس آ رہے ہیں، جس میں نے اپنے تمام ہی جو صحافی بھائی ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھیں. تو گورنر ہاؤس آپ سبھی کے لیے، جیسا کہ پتہ ہے عوام کے لیے کھلا ہے، وہاں اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. میں جماعت اسلامی کے بھائیوں کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس آپ کا ہے. آپ وہاں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے دروازے، کھڑکیاں سب کھلے ہیں گورنر ہاؤس کے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر تمام ہی لوگوں کے لیے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے پریشانی، بدحالی، مجبوری کا سامنا کر رہے ہیں، بے روزگاری کا سامنا کر. اگر میں بات کروں اپنے ان کیمرہ مینز بھائیوں کی، ان فوٹوگرافرز بھائیوں کی، صحافیوں کی، تو یہ خاموش ہیں. جس طرح ابھی کیمرے کے پیچھے خاموش ہیں، اسی طرح اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی خاموش ہیں. اس شہر میں، اس ملک میں گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے. اس شہر، اس ملک میں 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، اور اس پر ستم دیکھیے کہ پھر بھی سسٹم چل رہا ہے، پھر بھی نوچا جا رہا ہے، خون چوسا جا رہا ہے، مافیاز کا قبضہ ہے، چاہے چینی کے کاروبار پہ ہو، آٹے کے کاروبار پہ ہو. کفر کا نظام چل رہا ہے اور ہم سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. اس پہ ہمیں خاموش نہیں رہنا. میڈیا کے بھائیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ ان سب معاملات میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم لوگوں کے لیے بہترین روزگار کے مواقع فراہم کر سکیں. میں نے جماعت اسلامی کے بھائیوں کے جو IT پروگرام تھا، جو مجھے بتایا گیا، میں نے اس کی دل سے تعریف کی ہے. میں اسے سراہتا ہوں اور میں نے یقین دلاتا ہوں کہ اس میں اگر میری کوئی بھی مدد
ہیلپ درکار ہے، مشورہ درکار ہے، تو وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آئی ٹی کا پروگرام کر رہے ہیں اس میں اپنے جماعت اسلامی کے بھائیوں کا مشورہ، مدد جو مجھے درکار ہوگی وہ مانگوں گا. ہمیں ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے عوام کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم چلیں گے، یہ عزم ہے. اور آئندہ بھی اگر کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات چیت ہوئی جس پر کوئی نا اتفاقی کی طرف جانا پڑا، اللہ نہ کرے، تو میں پھر آ جاؤں گا، لیکن اس وعدے اور شرط کے ساتھ کہ صرف سموسے نہیں پکوڑے بھی ساتھ ہوں گے. شکریہ آپ سب. بہت شکریہ جناب. یہ فرمائیے کہ پرسوں تک آپ انہیں جو کچھ کہہ رہے تھے بہت سخت الفاظ تھے، حافظ صاحب بھی بہت غصے میں تھے، تو یہ ہیپی اینڈنگ تو ہو گئی، لیکن غلط فہمی باقاعدہ دور ہوئی ہے. حافظ صاحب آپ بتائیں کیا کہیں گے وہ پھر؟ نہیں، غلط فہمی میں نے بتا دیا، وہ تو گورنر صاحب کے بھی علم میں ساری چیزیں آ گئی ہیں. ایکچولی اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن تھا نا، آپ کو یاد ہوگا نعمت اللہ خان صاحب نے پارکوں اور کھیل کے میدانوں پہ قبضے کے خلاف جو پٹیشن فائل کی تھی، اس پر بہت طویل ہیئرنگ ہوئی تھی، پھر ایک فیصلہ آ گیا تھا. اس فیصلے کی روشنی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل نے وہ تمام معاہدے کالعدم قرار دے دیے تھے جو اس سے پہلے ہوئے تھے. تو اس تناظر میں اب چونکہ ڈی ایم سیز بھی ختم ہو گئیں، اب ٹاؤنز بن گئے، تو گراؤنڈ ہوں یا پارک جو بھی ٹاؤن کے ماتحت آتے ہیں اس کو ٹاؤنز کا انتظام کرے گا، اور جو گراؤنڈ ہے وہ گراؤنڈ بنے گا، جو پارک ہے وہ پارک بنے گا. کمرشل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوگی. اب وہ جو ٹھیکے پہ دینے والا نظام ہے نا، وہ نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ یہ عوام کے لیے ہوگا، محلے والوں کے لیے ہوگا. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند برس پہلے ایک این بلاک میں پارک کا مسئلہ آیا تھا، اس پہ بھی ٹھیکیداری نظام کے تحت اس کو گراؤنڈ کو دے رہے تھے. انہی لوگوں نے پوری تحریک چلا کے اس کو واگزار کیا تھا. ابھی نور گراؤنڈ کے اوپر ایک سرکاری افسر صاحب پہنچ گئے تھے ٹھیکے پہ دینے کے لیے، ہم نے اس کو بھی نکالا. تو یہ جو سسٹم ہے نا، یہ بھی سسٹم ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک دیکھنا ہوگا، اور گورنر صاحب انشاءاللہ اس میں معاونت کریں گے ہماری. تو یہ غلط فہمی تھی، دور ہو گئی ہے. میرا خیال ہے مہمان آئے ہیں، اب آپ ان کو ویسے بھی دیکھیں نا، ان سے تو میری بہت ملاقاتیں ہوتی ہیں. اچھا سر، دونوں سیاسی رہنماؤں سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طریقے سے بیانات ایم کیو ایم کی جانب سے جاری ہوتے ہیں، گورنر صاحب کی جانب سے جاری ہوتے ہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، وہ تمام آن ایئر ہوتے ہیں، پوری قوم سن رہی ہوتی ہے کہ وہ بیانات کیا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے. اور یہ سیاست ہے، یہ منافقت ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں ابھی اب ہم نے کیا چھپ کر بات کی ہے؟ میڈیا کے سامنے کی ہے نا. تو بیانات کے بعد ایک دم سے اچانک سے سارے ویو چینج ہو جاتی ہے. تو سر یہ بتائیے گا جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو اس وقت لیتے ہیں کہ سیاست کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کیا سوچیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیں کیا کلاسز دے رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں ایک عرض کر دوں، موقف کا جہاں تک تعلق ہے، نہ گورنر صاحب نے اپنا موقف اصولی جو انہوں نے بیان کر دیا ظاہر ہے جو بھی ہے، اور نہ جماعت اسلامی. میں نے تو آپ کے سامنے بہت واضح بات کی ہے کہ قبضہ مافیا، سسٹم مافیا، پارکوں پہ قبضہ کرنا، گراؤنڈوں پہ قبضہ کرنا، جنہوں نے ماضی میں کیا یا جو اب کرنا چاہتے ہیں، زیرو ٹالرنس ہے جماعت اسلامی کے پاس. زیرو ٹالرنس، نہیں کرنے دیں گے. یہی بات کی تھی میں نے اس دن، یہی بات آج کی ہے. ایک غلط فہمی تھی، اس کا ازالہ ہو گیا. کوئی غلط چیز کسی جگہ ہو جاتی ہے، اس پر ہم سوری بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک بات کہہ دی ہے تو اس کے اوپر اڑ جائیں. موقف سے دستبردار ہم نہیں ہوئے. حامد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ مردم شماری کے حوالے سے جو آبادی کم گنی گئی اور کل الیکشن کا اعلان بھی کر دیا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو 1.5 کروڑ کی آبادی رہ گئی اس میں ممکن ہوگا کہ ہم کراچی کے حقوق پورے کر سکیں گے؟ اور دوسرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جو سسٹم چلانے والے لوگ ہیں، کل ان کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ الیکشن میں سرفراز ہوئی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، جہاں تک مردم شماری کا تعلق ہے، اس پر جماعت اسلامی نے اپنی قانونی تمام چیزیں مکمل کی ہوئی ہیں، اور ہم کورٹ میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم کراچی کے اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے اس بنیاد پر کہ بھئی وہ تو دیکھیں نا، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں اور دکان پہ جا کر آپ کو ایک آفر کرتا ہے کہ 500 روپے کی چیز لے لو، آپ کہتے ہیں مجھے تو 300 روپے کی چاہیے، تو آؤ مل جل کر 400 روپے میں ڈیل کر لیتے ہیں. تو یہ ہماری گنتی ہے، کوئی ڈیل تھوڑی ہے کہ اگر وہ ہمیں 1 کروڑ 60 لاکھ شو کر رہے تھے اور ہم نے کہا نہیں صاحب ہم تو 3.5 کروڑ تو درمیان میں کوئی. بھائی انسان ہے، زندہ انسان، اس پر ان کے انفراسٹرکچر، ان کی ملازمتوں، ان کی نمائندگی اور رائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی رائے اور ان کا حق رائے دہی بہت معتبر چیز ہے، اہم ترین چیز ہے، جس کو کوئی اگر اپنے ایک عمل کے ذریعے سے غلط کرے گا تو ہم ایک ایک گنتی کا تحفظ کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک منٹ تو ہم اس پر اسٹینڈ کرتے ہیں. البتہ ہمارا ملک کا نظام ایسا ہے
کہ مردم شماری کو انتخاب سے، انتخاب کو حلقہ بندی سے، حلقہ بندی کو گنتی سے، ان تمام چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بس قبول کرنا ہے تو کرو ورنہ ایک چیز غلط ہو جائے گی. جی تاریخ آ گئی ہے انتخابات کی، تو جو صورتحال 15-18 سالوں میں رہی ہے اس شہر کے اندر وہی رہے گی یا کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے شہر کے اندر، یہ بتا دیں. دیکھیں سسٹم والوں نے جو دعویٰ کیا ہے نا، میں اس دعوے کی تائید کرتا ہوں کہ سرپرائز ہوگا. جو سرپرائز نظر آئے گا وہ یہ ہوگا کہ جیسا کہ حافظ صاحب نے بھی کہا، اور میں پھر اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ معیشت کی ترقی، قبضہ مافیا اور سسٹم کے خلاف اس وقت پورا پاکستان کھڑا ہے، اور جو قیادت ہے وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ اب معیشت کا پہیہ چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان میں جن لوگوں نے ڈالر کا ذخیرہ کیا ہوا ہے ان کے لیے میں خبر دے دیتا ہوں کہ یہ 250 سے بھی نیچے جانے والا ہے. اور ڈالر اس وقت جو بینکرز ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ایسی پالیسیز آنے والی ہیں کہ ڈالر آپ کو دستیاب بھی ہوگا اور 250 کے نیچے ہوگا. اسی طرح سے جو صنعت کار ہیں، جو تاجر برادری ہے، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آخری مراحل میں ہے، اور جب اتنی بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ آئے گی تو خوشحالی بھی آئے گی، ترقی بھی ہوگی. اور پاکستان میں ایسے ذخائر جسے معدنیات کا ہم لفظ کہتے ہیں، تو 3 سیکٹر میں تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ کام شروع ہو چکا ہے. ایک آپ کیا ایگریکلچر میں کام شروع ہو چکا ہے، آئی ٹی میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور تیسرا ہمارے ملک میں جو معدنیات ہیں، جو ذخائر ہیں، اس کے بھی کانٹریکٹ اب دنیا میں بہترین فرمز کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں خوشحالی ترقی کا سفر اور گامزن ہے. یہ جو مافیاز ہیں، قبضہ مافیاز ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جو آپ کا سوال تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ کیونکہ دی جا چکی ہے، تمام ہی سیاسی جماعتیں اس بات کا انتظار کر رہی تھیں، ڈیمانڈ کر رہی تھیں. اب الیکشن آ رہا ہے. اب اصل امتحان سیاستدانوں کا نہیں ہے، اصل امتحان عوام کا ہے کہ وہ اپنے لیے اگلے 5 سال دوبارہ سے سسٹم خریدنا چاہتی ہیں یا دوبارہ سے ان لوگوں کو مسلط کرنا چاہتی ہیں جو آج تک اس پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ فیصلہ عوام کا ہے، جسے وہ منتخب کریں گے وہی ان پر حکمرانی کرے گا انشاءاللہ. سسٹم کے خلاف بات کی ہے، اور میں نے پہلے نیوز کانفرنس کہا تھا کہ بہت انقلابی جو ہے نا افکار ہیں آپ کے. یہ بتائیں کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ٹاؤن ناظم موجود ہیں، عاطف صاحب ایک آئی ٹی کے ماہر ہیں، آپ دونوں ایک جیسا ہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو راشن بھی بانٹ رہے ہیں، آئی ٹی کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، فلاحی کام بھی کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ جو جس کو کہنا چاہیے دیوالیہ ہونا، عوام کا تو دیوالیہ ہو چکا ہے. آپ سے ایک سے زیادہ بار میں نے کہا دودھ، گوشت، انڈا، مچھلی، دالیں، چاول، ہر چیز کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. کم از کم جو اختیار سٹی گورنمنٹ میں نعمت اللہ خان کے دور میں حاصل تھا، ان ٹاؤن کو وہ اختیار دینے کی کوشش کی طرف کوئی پیش قدمی تو ہونی چاہیے کہ ٹاؤن ناظم کم از کم مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی سرپرستی میں کچھ کر سکیں. دیکھیں میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی مجھ سے ہوا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. آج میں یہاں پہ موجود عاطف بھائی کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ گورنر ہاؤس میرے ساتھ بیٹھیں. جہاں جہاں میری مدد کی ضرورت ہے، جس کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، اگر چیف منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے یا مجھے کوئی ڈائریکٹیوز دینے ہیں تو میں تیار ہوں. دیکھیں اس مہنگائی سے ہم سب کو مل جل کر، میڈیا کے دوستوں کو بھی اور یہاں جو بیٹھے ہیں حکمران سائٹ پہ، ان سب کو مل کے جان چھڑانی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب اگر ہم سب ایک ہو گئے، ان چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر اگر ہم وقت ضائع نہ کریں اور ان باتوں کے اوپر صرف کریں کہ کیسے لوگوں کو سہولیات میسر ہونی ہے. اور مافیاز، دیکھیں میں بار بار لفظ جو آپ نے بات کی میں وہی دہراتا ہوں کہ یہاں واقعی ہر چیز کی ایک مافیا ہے. آپ دودھ والوں کی مافیا دیکھ لیں، چینی والوں کی دیکھ لیں، اس میں جو صحیح کاروبار کرنے والے ہیں دودھ کا، چینی کا، وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ وہ بھی مافیاز سے مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بھی نشاندہی کریں، ہم بھی کریں گے.
اور ہم سب مل جل کر اور اس کا مقابلہ 6 کریں۔ تاریخ کو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے مطالبہ کیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب جماعت اسلامی کے دوست گورنر ہاؤس کے قریب یا باہر آئیں گے، پہلے تو میں ان سے کہوں گا گورنر ہاؤس کے اندر آئیے، لیکن اگر یہ باہر بیٹھنے پہ اصرار کریں گے، چاہے دھرنا کسی کے بھی خلاف ہو، بریانی کا میرا وعدہ ہے، حلوے کی فرمائش کریں گے تو پورا کر دوں گا۔ باقی بات رہ گئی سعید غنی بھائی کی، سعید غنی بھائی ہمارے وہ منظور وسان کی طرح باتیں کرتے ہیں آج کل، لیکن میرے کیونکہ بھائی ہیں اس لیے میں ان کو پیار بھرا سلام دے سکتا ہوں۔ اچھا، دھرنا 6 اکتوبر کو انشاءاللہ ہوگا، اور وہ دھرنا ہے مہنگائی، بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمتیں، اور ظاہر ہے کراچی کے جو بڑے ایشوز ہیں ان کے لیے، تو اس میں نہیں، گورنر صاحب اس میں اگر رول ادا کریں گے اور مسائل کو حل کروائیں گے تو ہم اپنا وہاں کا قیام مختصر کر دیں گے، ورنہ بیٹھیں گے۔ سر یہ بتائیے، قبضہ مافیا کے خلاف اس وقت آپ ایکشن لینے کے لیے جا رہے ہیں، ماضی میں بہت سی GITs بنی تھی جس میں MKM کے رہنماؤں کے نام بھی آئے تھے قبضہ مافیا میں، تو آپ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیں گے؟ دیکھیں جو بھی قبضے میں شامل رہا ہے، چاہے وہ MQM سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، ہمارا تو نام ملے یار بھائی تو اس طرح تو پھر MQM والے کہیں گے ہمارا نام بھی نہ لے، نہیں، میں نے تو لفظ ہی یہ کہا ہے کہ جو بھی اس میں شامل رہا ہو، سبھی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور سبھی کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے جو بھی انوالو۔ اچھا، ایک سوال وہ کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ راتوں کو ایک منٹ بھائی جان، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ دن میں بھی ملاقات کی ہے اور راتوں کو بھی ملاقات، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے اور پوری جماعت اسلامی سے، اس لیے کہ ان سے ایک ملاقات تو یہ تشریف لائے تھے، پھر ایک ہم گورنر ہاؤس گئے تھے دن میں، اور ایک رات کو ملاقات ہوئی تھی۔ یعنی 3 ہوئی، 3 ہو گئی نا، چوتھی آج ہوئی رات ہے۔ میں 3 ہوئی ہیں۔ نہیں وہ دیکھیں نا، اچھا میں بتا دوں، یہ ان کی محبت ہے کہ ایک کو 3 سمجھ رہے ہیں، لیکن اچھا ایک سنیں ایک منٹ سن تو لیں۔ ہاں یہ بتا دیں، اس میں جو کچھ بھی گفتگو ہوتی ہے نا، وہ ایک سیریس بات ہے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ نہ میں اپنی ذات کے لیے، نہ پارٹی کے کسی ورکر کے لیے اگر جائز ناجائز کوئی چیز ہو، اور نہ ناجائز کسی کام کے لیے، ان کے پاس جب بھی گیا ہوں، اگر ایک بات بھی میں نے ایسی کی ہو کہ جس میں کوئی ایسی بات ہو جو بیان نہیں کی جا سکتی، وہ الگ بات ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو ساری گفتگو ہر وقت ہر چیز سامنے نہیں لائی جاتی، لیکن اگر ہم نے بات کی ہے تو اس شہر کی بہتری کے لیے کی ہے۔ اگر قبضہ ہو رہا تھا میئرشپ پر اور میں ان سے مشاورت کر رہا تھا تو یہ میں نے ان کو خیر خواہ سمجھ کے کیا اور انہوں نے بھی مجھے خیر خواہ سمجھ کے مشورے دیے۔ دیکھیں تو اس کے علاوہ اور کوئی بات حافظ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں حافظ صاحب کہ جو باتیں بھی آپ نے مجھ سے کی ہیں وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ یہ شکر کریں، رات کا ذکر بھی آدھی رات کا نہیں کہا۔